دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پر چرچا کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی اپنی مقدس دیوار کے سامنے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہیں، اور یہودی تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کو انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کا نام یہ اپنی پرارتھنا میں کیوں لیتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ کا ذکر تمام ابراہیمک ریلیجن کی کتابیں یعنی تورات اور زبور کے اندر آپ کے نام احمد کے ساتھ پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے۔ مگر جو پادری اور ربی اصل تعلیمات کے اندر عدل بدل کر کے اپنی مرضی اور فائدے کا مطلب نکالتے ہیں، وہ آج تک ہدایت سے محروم ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مثال لے لے، جو کہ آج بھی دیواری گریا یعنی دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی دیوار کو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بار بار پکارتے ہیں۔ دوستو جس طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے کعبہ شریف مقدس ہے، اسی طرح سے یہودیوں کے لیے بھی وہ جو دیواری گریا ہے وہ بھی اتنی ہی مقدس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی قوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پیغمبر مانتی ہے، نہ رسول، اور نہ ان کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، تو آپ کا نام مبارک بار بار ان کی مقدس ترین دیوار کے سامنے کیوں لینے پر آخر مجبور کیوں ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتی۔ دنیا کی پہلی اسلامی کتاب تورات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم در اصل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے یہودا ان کی نسل سے ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کے اولادوں کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے یہ نسل آگے بڑھی، اور اسی کی نسبت سے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم خود کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی خدا کی لاڈلی امت بھی کہتی ہے، اور انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور ہے اور گھمنڈ ہے کہ ہر ایک پیغمبر انہی کی نسل سے آیا اور قیامت تک انہی کی نسل سے آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم خدا کی چہیتی قوم ہے، اور یہ تکبر آج تک ان لوگوں میں قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی لوگوں کو صرف جانور، گائے، بھینس یا چیٹی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہے، کیونکہ جانوروں کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے، مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کے پیغام کے اندر، جس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کے مطابق عدل بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنا رکھے تھے، اللہ نے اسے ختم کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول اس قوم میں عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ یاد رکھے کہ پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت اور اللہ کا قانون یا اس کی کتاب لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو تمام پچھلی شریعت یا قانون ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قوم بھی اسے نہ مانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف اس رسول کی بھولی ہوئی تعلیمات کو دوبارہ یاد کروانے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی کہ انجیل مقدس لے کر آئے، تو اس کا مطلب کہ تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم یا رد و بدل کے ساتھ موجود تھی وہ رد ہو گئی، اور اب تمام یہودی علماء کو ایک نوجوان کے ہاتھوں اپنی کرسی، اپنا رتبہ، شان و شوکت اور مال و دولت جاتی ہوئی نظر آنے لگی،
لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ سازش یہودی علماء نے یہ کی تھی کہ اپنی مرضی کی بات نکال کے تورات کے اندر جس مسیحا کی بجائے دجال کا ذکر ہے، وہ دجال دراصل یہی شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھن گیا۔ یہ دنیا میں ایسے در بدر ہو کر رہ گئے کہ آج تک کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے وہ گریٹر اسرائیل بنا کر ایک بار پھر سے اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو اور پوری دنیا پر بادشاہت کو حاصل کر سکے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی اور جو ان کا حق بھی ہے، یعنی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں پر حکومت کرنا۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھین گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہے، جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا تو ظاہر ہے کہ یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جبکہ اس کی دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر خود سے بنایا۔ مگر حق کو پہچاننے والے لوگ اللہ تبارک و تعالی ہر دور کے اندر ضرور پیدا فرماتا ہے، جنہوں نے اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش اور آمد کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر آپ کا اقرار کیا، اور آپ ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے، جن کا ذکر نام کے ساتھ تورات کے اندر موجود ہے، جس کا ذکر اور ان کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ تناخ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور کرسچنز سہمت ہے، بالکل یہی الفاظ تورات کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی، اور یہ دونوں اللہ کے ہی الفاظ ہے، جبکہ کرسچن انہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ یا نیو ٹیسٹامنٹ بائبل کہتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سانگ آف سلیمان میں چیپٹر 5 کی 16ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمدیم ہے، یروشلم کی بیٹیوں۔ اور اسی آیت کا ذکر آج بھی یہودی دیواری گریا کے پاس کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف یہودی بلکہ کرسچینٹی میں بھی نام کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کلیئرلی بیان کر رہی ہے، اور یہ مبارک نام اتہاس میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کلیئر نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی ربی یا کرسچین پادری اپنے لوگوں کو اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ خود سے اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیت کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیار ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ ایم کے الفاظ لگائے جاتے ہیں،
اور جب ہم ان آیت کو پڑھے تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمدین کے نام سے پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدا کے لیے الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے اسے الوہیم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لفظ پیار یا شفقت کے معنوں میں نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، اور جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کی یہودی قوم سے۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی ہے۔ ان لوگوں نے جو انبیاء کرام کو قتل کیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کے عذاب کا مزہ بھی ان کو چکھنا ہے، اور ان کی یہی سزا انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جسے وہ اصل مسیحا سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگی۔ دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیوں مسلم اسکالرز مانتے ہیں کہ یہودی دھرم گرنتھوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔